السلام علیکم ناظرین یہ تھا وہ مسلمان جاسوس جس کی نشاندہی یہ لڑکی تھیوڈور کے آگے کر رہی تھی۔ لڑکی نے کہا تھا کہ اس مسلمان کو اس کے ساتھ محبت ہے اور وہ خود بھی اسے چاہتی ہے۔ یہ محبت ایک واقعہ سے شروع ہوتی تھی جو اس لڑکی کے لیے اور اس کے ماں باپ کے لیے ایک حادثہ بن چلا تھا۔ یہ واقعہ یوں ہوا کہ ایک بڑی بادبانی کشتی بابلیون سے سامنے والے جزیرے تک جا رہی تھی جہاں قلعہ روزہ تھا۔ اسامہ کو اس تاجر نے جزیرے میں جانے کو کہا تھا جس کا وہ ملازم تھا۔ اس تاجر کو وہاں کوئی کام تھا۔ چونکہ اس طرف دریائے نیل تھا اس لیے شہر کا وہ پہلو محاصرے سے محفوظ تھا۔ جزیرے اور بابلیون کے درمیان دریائی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ کشتی بہت بڑی تھی جس میں بہت سے مسافر جا رہے تھے، سامان بھی تھا اور چند ایک گھوڑے بھی تھے۔ یہ 3 مہینے پہلے کا واقعہ تھا جب نیل میں طغیانی آئی ہوئی تھی۔ طغیانی کا زیادہ جوش و خروش دریا کے وسط میں تھا۔ کشتی وسط میں پہنچی تو ملاح دیکھ نہ سکے کہ طغیانی بڑھ گئی ہے اور لہریں کچھ زیادہ ہی اوپر نیچے ہو رہی ہیں۔ کشتی جب اس مقام تک پہنچی تو لہروں نے اسے اٹھا اٹھا کر گرانا شروع کر دیا اور ایک بار کشتی کا رخ بدل گیا اور تیز ہوا نے بادبانوں کو ملاحوں کے قابو سے نکال دیا۔ کشتی ایک پہلو سے اس قدر جھک گئی کہ یوں لگتا تھا جیسے دریا کشتی کے اندر آ جائے گا۔ ایک نخیز لڑکی جو اس طرف کھڑی تھی اپنا توازن قائم نہ رکھ سکی اور دریا میں جا پڑی۔ اسے اب ڈوبنا ہی تھا، بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ لڑکی کا باپ بھی اس کے ساتھ تھا لیکن وہ رونے چلانے اور لوگوں کی منت سماجت کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسامہ کی فطرت میں خطرے مول لینے والا عنصر موجود تھا اور اس کے ساتھ انسانی ہمدردی کا جذبہ بھی تھا۔ اس نے اور کچھ بھی نہ سوچا اور دریا میں لڑکی کے پیچھے کود گیا۔ لڑکی کو موجیں اٹھا اٹھا کر پٹک رہی تھیں اور اپنے ساتھ لے جا رہی تھیں۔ اسامہ جوان تھا، جسم میں طاقت تھی اور زیادہ طاقت تو اس جذبے میں تھی جو ہمدردی کا تھا۔ وہ پوری طاقت صرف کرتا تیرتا چلا گیا۔ اسے تو طغیانی بھی آگے کو دھکیل رہی تھی۔ ملاحوں نے کشتی نہ روکی۔ اس کے بعد بانو کو قابو میں رکھ کر کشتی کو دریا کے وسط سے نکال کر لے گئے۔ اسامہ لڑکی تک پہنچ گیا اور اسے اٹھا کر اپنی پیٹھ پر ڈال لیا۔ اب بڑا ہی خطرناک مرحلہ شروع ہوا۔ یہ تھا طغیانی کے جوش و خروش میں سے نکلنا۔ بہت دور جا کر وہ موجوں کی لپیٹ سے نکلا اور سامنے والے کنارے تک چلا گیا۔ وہ کچھ ہی دیر اور تیر سکتا تھا۔ اس کے بازو اکڑنے لگے تھے۔ یہ اس کی اور لڑکی کی خوش قسمتی تھی کہ کنارہ آ گیا اور اسامہ لڑکی کو نیل کے منہ سے نکال کر لے گیا۔ کناروں کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی کشتیاں چلتی رہتی تھیں۔ ان میں سے ایک میں اسامہ لڑکی کو جزیرے میں لے گیا۔ لڑکی کا باپ مل گیا۔ اس نے یہ صورت قبول کر لی تھی کہ اس کی بیٹی ڈوب کر مر چکی ہے۔ اس نے اسامہ کو گلے لگا لیا اور اسے کہا کہ وہ بابلیون میں اس کے گھر آئے۔ ایک روز جذبات کا ایسا غلبہ ہوا کہ اسامہ نے لڑکی سے کہا کہ وہ اسے اپنے ساتھ عرب لے جائے گا۔ لڑکی نے حیرت زدگی کے عالم میں پوچھا کہ وہ عرب کیوں جائے گا۔ اسامہ نے تو اسے بتایا تھا کہ وہ عیسائی ہے۔ اسامہ پچھتانے لگا کہ اس کے منہ سے ایسی بات نکل گئی ہے کہ اس کا پردہ اٹھ گیا ہے۔ اس نے ادھر ادھر کی بہت باتیں بنائیں کہ وہ اپنی اصلیت پر پردہ ڈال لے، لیکن لڑکی کو شک نہیں بلکہ یقین ہو گیا تھا کہ اسامہ دراصل کچھ اور ہے۔ اسامہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا اور پھر لڑکی نے باتیں بھی کچھ ایسی کی کہ اسامہ کو اپنا راز فاش کرنا پڑا۔ دونوں کی محبت ایسی تھی کہ اسامہ کو ایسی توقع ہی نہیں تھی کہ لڑکی اسے دھوکہ دے گی۔ لڑکی نے اسے قسم کھا کر کہا کہ وہ اس کے راز کو اپنے سینے میں دفن کر لے گی۔ اسامہ نے کھل کر بات کر دی اور لڑکی نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ مسلمان ہو جائے گی اور اس کے ساتھ عرب بھی چلی جائے گی۔ وہ تو اس کی بہت ہی ممنون تھی۔ اس کے دل پر دریا کا ایسا خوف بیٹھ گیا تھا کہ بہتے پانی کو دیکھ کر ہی ڈر جاتی تھی۔ اسامہ کو وہ اپنا محافظ سمجھتی تھی۔ اسامہ کو یہ احساس پریشان کرتا ہی رہتا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو بے نقاب کر دیا ہے۔ لڑکی کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے اسامہ نے یوں بھی کیا کہ اس کے دل میں رومیوں کی نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اسے بتایا کہ ہرکل اور کیرس نے کس طرح قبطی عیسائیوں کا قتل عام کیا ہے۔ وہ لڑکی سے یہ بھی کہتا تھا کہ رومیوں کی بادشاہی مصر میں قائم رہی تو وہ یہاں کسی قبطی عیسائی کو زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ اگر مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی تو ہر کوئی اپنے مذہبی امور اور عقیدوں میں آزاد ہوگا۔ لڑکی کو رومیوں کا قبطی عیسائیوں پر ظلم و تشدد اچھی طرح معلوم تھا، لیکن وہ کمسن اور نادان لڑکی تھی۔ جنرل تھیوڈور نے اس کی معصومیت کے ساتھ کھیلنے کے لیے کہہ دیا کہ وہ اسے مصر کی ملکہ بنائے گا، تو وہ اس کی باتوں میں آ گئی اور جب تھیوڈور نے مصر کی اور مسلمانوں کی باتیں کی تو لڑکی نے نادانی میں آ کر اسامہ کا پردہ چاک کر دیا۔ اسامہ اپنے گھر میں اکیلا گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ رات اس کی زندگی کی آخری رات ہے۔ اس سے جذبات میں آ کر جو غلطی ہوئی تھی
اس کی سزا تھیوڈور نے لڑکی کو سنا دی تھی، سزائے موت۔ یہ سزا تو دراصل اسامہ کی ماں کو بھگتنی تھی۔ اس کا خاوند بھی شہید ہو گیا تھا، بڑا بیٹا بھی شہید ہو گیا، اور اب چھوٹا بیٹا رات گزرتے ہی تھیوڈور کے جلاد کے ہاتھوں قتل ہونے والا تھا۔ پیچھے ماں کو سزا بھگتنے کے لیے اکیلے رہ جانا تھا۔ ماں یہاں بھی اس کے ساتھ تھی، اور سپہ سالار عمرو بن عاص کے کہنے پر دوسری عورتوں کے ساتھ نفل پڑھ رہی تھی اور مجاہدین کی فتح کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اسے یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا بیٹا شہر کے اندر پھندے میں آ چکا ہے۔ یہ تھی وہ رات اور یہ تھا وہ وقت جب یہ لڑکی تھیوڈور کو بتا رہی تھی کہ وہ ایک مسلمان جاسوس کو پکڑوا سکتی ہے، اور تھیوڈور نے اسے کہا تھا کہ اس جاسوس کو اس کے سامنے قتل کروایا جائے گا۔ بالکل اس وقت مجاہدین اپنے سالار زبیر بن عوام کی قیادت میں ان کی ہدایات کے مطابق خندق کی رکاوٹوں پر درخت پھینک کر خندق عبور کر رہے تھے۔ قلعوں کی دیواروں پر چڑھنے کے لیے ایک تو کمندیں پھینکی جاتی تھیں، اور اگر دیواریں کمزور ہوتیں تو ان میں شگاف بھی ڈال لیا جاتا تھا۔ ایک طریقہ سیڑھیوں کے ذریعے اوپر چڑھنے کا بھی تھا۔ بابلیون کی دیواریں بہت ہی مضبوط تھیں، عام قلعوں کی نسبت زیادہ چوڑی اور اونچی بھی خاصی زیادہ تھیں۔ اس بلندی کو دیکھتے ہوئے ہی مجاہدین نے دو دو سیڑھیاں باندھ لی تھیں تاکہ یہ دیوار کے اوپر تک پہنچ جائیں۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ قلعے کے محاصرے کو 8 مہینے گزر گئے تھے۔ عمرو بن عاص کبھی بھی محاصرے کو طول دینے کے حق میں نہیں ہوئے تھے۔ کچھ دن محاصرہ کر کے قلعے پر یلغار کر دیا کرتے تھے۔ بابلیون کی بات دوسرے قلعوں کے مقابلے میں بالکل مختلف تھی۔ اندر کی رومی فوج کو ہی نہیں بلکہ فوج کے جرنیلوں کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان خندق عبور نہیں کر سکیں گے۔ وہ کہتے تھے کہ خندق عبور کرنی ہوتی تو یہ عربی مسلمان ایک دن کی بھی دیر نہ لگاتے، کسی نہ کسی طور خندق عبور کر لیتے۔ رومی بجا طور پر مطمئن تھے۔ خندق بہت چوڑی تھی اور رومیوں نے اسے جن خاردار تاروں اور نکیلی سلاخوں سے بھر دیا تھا، انہیں عبور کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی، اور نہ کوئی ذریعہ تھا کہ اسے عبور کیا جا سکتا۔ اس یقین نے رومی جرنیلوں اور ان کی فوج کو اتنا مطمئن کر دیا تھا کہ رات کو رومی پوری طرح بیدار رہتے ہی نہیں تھے، اور دیوار پر پہرے کی خاصی کمی ہو گئی تھی۔ گشتی سنتری رسمی طور پر 2-4 مرتبہ اوپر چکر لگاتے۔ اس فوج کے سپریم کمانڈر جنرل تھیوڈور پر بھی بے نیازی اور بے پرواہی کا موڈ طاری رہنے لگا تھا۔ تھیوڈور تو مکمل طور پر مطمئن تھا کہ مصر کے اندر سے ہی اس کی کمک آ رہی ہے اور وہ مسلمانوں کے لشکر پر عقب سے حملہ کرے گا۔ اس نے اپنے اعلیٰ افسروں کو بتا ہی نہیں دیا بلکہ یقین دلایا تھا کہ بابلیون کے باہر خندق سے کچھ دور کی زمین مسلمانوں کے لشکر کا قبرستان بنے گی۔ رات آدھی سے کچھ زیادہ گزری تھی جب سالار زبیر بن عوام نے سب سے پہلے درختوں کے ٹہنوں پر قدم رکھا اور شاخیں پکڑ پکڑ کر اور سنبھل سنبھل کر آگے بڑھے اور خندق عبور کر لی۔ وہ پھر واپس آئے اور خندق سے کچھ دور جا کر مجاہدین کو اپنے پاس بلایا۔ میرے رفیقو، سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے پار جاتے اور واپس آتے دیکھ کر یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ کوئی آسان کام ہے۔ تم نے دیکھا ہے کہ یہ ٹہن تاروں کے گچھوں اور نکیلی سلاخوں پر رکھے گئے ہیں۔ ان پر جب جسم کا بوجھ پڑتا ہے تو قدم آگے رکھنے سے یہ ٹہن دائیں بائیں ہلتے ہیں اور کچھ نیچے کو بھی ہو جاتے ہیں۔ شاخوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، لیکن یاد رکھو کہ کوئی کمزور شاخ ہاتھ میں آ گئی تو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے اور ٹہنیوں کے ہلنے سے اپنا توازن بگڑ بھی سکتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی گر پڑا تو نوکدار سلاخیں اس کے جسم میں اتر جائیں گی، پھر خندق سے اس کی لاش ہی نکلے گی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم قدم آگے بڑھائیں گے ہی نہیں۔ فتح اور کامیابی صرف اسے عطا ہوتی ہے جو دماغ کو حاضر رکھ کر خطرے مول لیا کرتے ہیں۔ مت بھولو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ کے اس وعدے کو بھی یاد رکھو کہ تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ ان مجاہدین کو جو سیڑھیاں پار لے جائیں گے اور ہی زیادہ احتیاط سے ٹہنوں پر چلنا ہوگا۔ ہم جب خندق کے پار چلے جائیں گے تو ایک اور خطرہ موجود ہوگا۔ ہو سکتا ہے میدان صاف ہی ہو، لیکن ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ خطرہ بھی موجود ہوگا۔ یہ خطرہ ان گھنے درختوں میں ہو سکتا ہے جو خندق سے قلعے تک کھڑے ہیں۔ ممکن ہے ان درختوں میں رات کے وقت کچھ رومی چھپے رہتے ہوں۔ رات بھی تاریک ہے، اگر رومی ان درختوں میں ہوئے تو نیچے سے گزرنے والوں کو تیروں سے ختم کر دیں گے۔ بہرحال کسی درخت سے ایک بھی تیر آیا تو ہم جوابی کارروائی کر کے یہ خطرہ ختم کر ڈالیں گے، لیکن ذہن میں رکھ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ ان ہدایات کے بعد سالار زبیر نے چند ایک مجاہدین کو الگ کر کے کہا کہ 4-4 یا 5-5 آدمی ایک ایک سیڑھی اٹھائیں اور خندق عبور کریں۔ مجاہدین نے فوراً اس حکم کی تعمیل کی اور 3 سیڑھیاں اٹھا کر خندق کی طرف چلے۔ سالار زبیر بن عوام ان کے آگے آگے خندق عبور کرنے لگے۔ نہایت احتیاط سے ٹہنوں پر قدم رکھتے ہوئے
आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए और अल्लाह ताला ने उन्हें पार पहुंचा दिया। पार जाकर रुके और जुबैर ने 2 मुजाहिदीन को आगे भेजा। उनका मकसद यह था कि दरख्तों में अगर रूमी फौजी मौजूद हुए तो वो उन दोनों को पकड़ने की कोशिश करेंगे या ऊपर से तीर चलाएंगे। इस खतरे की निशानदही के लिए इन 2 मुजाहिदीन की कुर्बानी पेश कर दी गई। दोनों मुजाहिदीन तरीकी में गुम हो गए और कुछ देर दरख्तों के नीचे नीचे घूम फिर कर बखैर वाफियत वापस आ गए। इससे यकीन हो गया कि रास्ता साफ है। अब फलों के बागात ये दरख्त मुजाहिदीन के मुहाफिज यानी आड़ बन गए थे। रात तो तारीख थी लेकिन इंसान साए की तरह नजर आ सकता था। सीढ़ियां खंदक के अगले किनारे के करीब रखवा कर जुबैर बिन अवाम ने अपने जाबाज दस्ते को इशारा किया कि अब वो आगे आ जाए। इशारा मिलते ही पूरा दस्ता एक दूसरे के पीछे खंदक अबूर कर गया। सलार जुबैर ने उनमें से चंद एक जाबाजों को अलग करके कहा कि वो सीढ़ियां उठा लें और किले की दीवार तक पहुंचाएं। बाकी दस्ते को वहीं रुका रहने को कहा और पहले दी हुई एक हिदायत को दोहराया। एक बार फिर सुन लो। जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, जब हम ऊपर पहुंच जाएंगे तो एक बार नारा तकबीर बुलंद होगा। इस नारे पर जो मुजाहिदीन मेरे साथ जा रहे हैं ऊपर चढ़ आएंगे। फिर सब मिलकर अल्लाह अकबर का नारा लगाएंगे और तुम सब यानी सारा दस्ता दौड़कर सीढ़ियां चढ़ेगा और ऊपर आ जाएगा। खंदक अबूर करने से पहले जुबैर बिन अवाम ने सिपा सलार अमर बिन आस को भी इन नारों के मुतालिक बता दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तीसरी बार नारा तकबीर बुलंद होगा तो फिर बाकी दस्ते ऊपर आ जाएंगे और ये दस्ते मजीद सीढ़ियां अपने साथ लाएंगे ताकि दीवार पर चढ़ने में ज्यादा वक्त न लगे। फिर यह तय हुआ था कि ये दस्ते अगर नीचे जाने में कामयाब हो गए तो किले के 2-3 दरवाजे खोलने की कोशिश की जाएगी और बाकी लश्कर उन दरवाजों से अंदर आएगा। ये नारे बजाय खुद एक खतरा था। पहले ही नारे पर रूमी फौजी बेदार होकर ऊपर आ सकते थे। उस वक्त चंद एक जाबाजों को ऊपर होना था। जिन पर ज्यादा तादाद में रूमी टूट पड़ते तो उन्हें काट कर दीवार से बाहर फेंक देते, लेकिन खतरा मोल लेने के सिवा कोई चारा न था। 3 सीढ़ियां करीब करीब दीवार के साथ लग गईं। उनकी लंबाई दीवार की बुलंदी तक थी। खामोशी कायम रखनी थी जो सीढ़ियां लगाते कायम न रह सकी। सीढ़ियों की आवाज पैदा हुई लेकिन ऊपर कोई हरकत न देखी गई। सलार जुबैर बिन अवाम ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी और फिर अपने वो अल्फाज दोहराए जो उन्होंने कहे थे कि अल्लाह मेरी कुर्बानी को मुजाहिदीन इस्लाम की फतह का सबब बनाए। इस दुआ के बाद उन्होंने सीढ़ी पर कदम रखा और जिन मुजाहिदीन को उन्होंने अपने साथ ले जाना था उन्हें सीढ़ियां चढ़ने का इशारा दिया। सबसे पहले जुबैर दीवार पर पहुंचे और इधर उधर देखा, कोई हरकत नजर ना आई। मुजाहिदीन सीढ़ियां चढ़ते आए और सलार जुबैर के दाएं बाएं खड़े हो गए। उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। अब तो एक लम्हा भी ज़ाय नहीं किया जा सकता था। पहले तो यह देखना था कि इस नारे पर रूमी बेदार होते हैं या नहीं। रूमी फौजी कोई ऐसे गाफिल भी तो नहीं थे कि रात की खामोशी में इतने बुलंद नारे से भी बेदार ना होते। दीवार पर जिन फौजियों का पहरा था वो बुर्जियों में सोए हुए थे। बारी बारी जागते और थोड़ा सा चक्कर लगाकर वापस चले जाते थे। इतना बुलंद नारा उन्हें जगाने के लिए काफी था। वो बर्छियां और तलवारें लिए दौड़े आए। दीवार खासी चौड़ी थी, लड़ने और पैंतरे बदलने के लिए काफी थी। रूमी फौजी करीब आए तो जांबाज मुजाहिदीन ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। रूमी फौजियों की कमजोरी यह थी कि वो यही देखकर खौफजदा हो गए थे कि ये मुसलमान इतनी ऊंची दीवार पर किस तरह चढ़ आए हैं। दूसरा डर यह कि इन मुसलमानों की तादाद यकीनन ज्यादा होगी। उन्हें मालूम नहीं था कि यही चंद एक मुजाहिदीन हैं जो ऊपर आए हैं और उनकी असल ताकत यह है कि ये जानों की बाजी लगाकर और शहादत को कबूल करके आए हैं। फिर भी ये रूमी बेजिगरी से लड़े, जिसकी एक वजह यह थी कि वो पहरे पर थे और ये उनकी जिम्मेदारी थी कि नजर रखें कि दीवार पर कोई चढ़ न सके। अगर वो मुकाबले से मुंह मोड़कर भाग जाते तो उन्हें इस जुर्म में जलाद के हवाले कर दिया जाता कि वो अपने फराइज और जिम्मेदारी को भूल कर सोए हुए थे। उन्होंने लड़कर मरना बेहतर समझा। ये एक खून रेज मार्का था। मुजाहिदीन जाने तोड़कर लड़ रहे थे और उन्होंने तमाम रोमियों को काट फेंका। नीचे सलार जुबैर का बाकी दस्ता नारा सुनकर पहुंच गया था और तमाम जांबाज सीढ़ियां चढ़ रहे थे। उधर सिपा सलार अमर बिन आस ने हुक्म दे दिया कि तमाम सीढ़ियां खंदक के पार पहुंचाई जाएं और 3-4 और दस्ते खंदक पार कर जाएं। अमर बिन आस जिंदा व बेदार थे और नारों के ही इंतजार में बेताब हुए जा रहे थे। उन्होंने तीसरे नारे का इंतजार न किया, मजीद सीढ़ियां और 2-4 दस्ते आगे भेज दिए। दीवार के साथ कई सीढ़ियां लग गईं। ये सब सीढ़ियां 2-2 की सूरत में बांधी हुई थीं। अब खामोशी बरकरार रखनी मुमकिन न थी और खामोशी की जरूरत भी नहीं थी। मुजाहिदीन बड़ी तेजी से सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे और उस वक्त सलार जुबैर के हुक्म से तीसरा नारा तकबीर बुलंद किया गया।
ان گرجدار اللہ اکبر کے پرجوش نعروں نے قبروں میں مردوں کو بھی جگا دیا ہوگا۔ نیچے شہر کے اندر سوئی ہوئی رومی فوج تو ہڑبڑا کر جاگ اٹھی۔ جنرل تھیوڈور اس نوخیز اور معصوم لڑکی کو پہلو میں لیے گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ باہر کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ اس کے دروازے پر 2-3 بار دستک ہوئی تو اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے لیٹے لیٹے بڑے غصے سے پوچھا کہ یہ کون دروازہ توڑ رہا ہے اور کیا مصیبت آن پڑی ہے۔ لڑکی بھی بیدار ہو کر اٹھ بیٹھی۔ عربی لشکر دیوار پر آ گیا ہے۔ باہر سے آواز آئی، اوپر بڑی سخت لڑائی ہو رہی ہے۔ وہ تھیوڈور کے محافظ دستے کا کمانڈر تھا۔ تھیوڈور غصے میں کچھ نہ کچھ بولتا باہر نکلا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بیداری میں یہ خبر سن رہا ہے، شاید اسے وہ خواب سمجھ رہا تھا۔ اسے تو یقین تھا کہ دیوار تو دور ہے، کوئی انسان خندق کی عبور نہیں کر سکتا۔ محافظ دستے کے کمانڈر نے اسے پوری طرح صورتحال سنائی۔ تھیوڈور کو کچھ آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ اپنے محل نما مکان سے باہر نکلا تو اسے قیامت کا شور و غل سنائی دیا۔ اس کا اپنا پورا خاندان پہلے ہی جاگ اٹھا تھا۔ تھیوڈور دوڑتا کمرے میں گیا اور لڑائی والا لباس پہنا۔ اس کے اوپر زرہ اور سر پر عینی خد رکھ کر تلوار اٹھی اور لڑکی کی طرف دیکھے بغیر باہر نکل گیا۔ دوسرے جرنیل بھی بیدار ہو گئے تھے اور باقی افسر پہلے ہی شور شرابہ سن کر اٹھے اور اپنے اپنے دستوں تک جا پہنچے تھے۔ لیکن دیوار پر تو اب یہ صورتحال تھی کہ وہاں مجاہدین کو بالادستی حاصل تھی۔ یوں کہہ لیں کہ دیوار پر مجاہدین کا قبضہ تھا۔ اندر سے دیوار پر چڑھنے کے لیے چند جگہوں پر کئی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ مجاہدین اوپر ان سیڑھیوں کے دائیں بائیں گھات لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ جو ہی رومی فوجی اوپر آتے مجاہدین انہیں کاٹ پھینکتے۔ اوپر برجوں اور برجوں میں جو فوجی سوئے ہوئے تھے انہیں تو مقابلے کی مہلت ہی نہ ملی۔ پوری طرح بیدار بھی نہیں ہوئے تھے کہ مجاہدین کی برچیوں اور تلواروں کی نظر ہو گئے۔ ان میں سے چند ایک گھبراہٹ کے عالم میں یہ خبر سناتے گئے کہ مسلمانوں کا پورا لشکر دیوار پر آ گیا ہے اور نیچے آ کر کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس طرح انہوں نے سارے شہر میں افراتفری اور نفسا نفسی کا عالم پیدا کر دیا۔ اندر سے اوپر جانے والی سیڑھیوں کا یہ حال تھا کہ رومی فوجیوں کی لاشوں سے اٹ گئی تھیں۔ نہ کوئی اوپر جا سکتا اور نہ کوئی اوپر سے نیچے آ سکتا تھا۔ نیچے مشعلیں جل اٹھیں۔ ان کی روشنی میں جب فوجیوں اور شہریوں نے دیکھا کہ دیوار سے خون نیچے بہتا آ رہا ہے تو ان کے حوصلے بالکل ہی پست ہو گئے اور ان پر دہشت طاری ہو گئی۔ مجاہدین اسلام ایک معجزہ کر کے تاریخ کے دامن میں ڈال رہے تھے۔ غیر مسلم مورخوں نے بھی ان مجاہدین کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ ناممکن کو ممکن کر دکھا رہے تھے۔ یہ سالار زبیر بن عوام کی دعا تھی جو اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور پوری ہو رہی تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی تھی کہ میری قربانی مجاہدین اسلام کی فتح کا سبب بنے۔ یہ ان خواتین کی دعاؤں کا بھی اثر تھا جو وہ خندق سے کچھ دور نفل پڑھ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور مانگ رہی تھیں۔ ان خواتین میں اسامہ بن ازری کی ماں بھی تھی جو صرف اپنے بیٹے کی زندگی کی ہی نہیں دعائیں مانگ رہی تھی بلکہ اس کی زبان پر یہی ایک التجا تھی کہ اللہ اپنے ان جانبازوں کو فتح عطا کر۔ لیکن اسے اپنا بیٹا یاد آتا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ اس نے صرف ایک بار کہا، یا اللہ میرا ایک ہی بیٹا رہ گیا تھا، وہ بھی تیرے نام پر قربانی کے لیے پیش کر دیا ہے، میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ یہ دعائیں بے اثر نہیں جا رہی تھیں۔ اسامہ بھی جاگ اٹھا تھا اور باہر نکل آیا تھا۔ اس نے لوگوں سے سنا کہ مجاہدین دیوار پر آ گئے ہیں اور اب کوئی رومی فوجی اوپر نہیں جا سکتا۔ نیچے جب مشعلیں جلیں تو اوپر دیوار پر مجاہدین نے بھی مشعلیں جلا لیں۔ اس سے نیچے کے لوگوں پر اور زیادہ دہشت طاری ہو گئی۔ اسامہ کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تھیوڈور کے فیصلے کے مطابق یہ اس کی زندگی کی آخری رات ہے، لیکن اللہ کے فیصلے نے زمین پر رہنے والوں کے تمام فیصلے رد کر دیے تھے۔ اسامہ کی ماں کے سینے سے نکلی ہوئی یہ فریاد کہ میں اکیلی رہ جاؤں گی اللہ تعالیٰ نے سن لی تھی۔ وہ تھیوڈور جس نے اسامہ کی سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا تھا شہر کے اندر بھٹکتا پھر رہا تھا۔ اپنی فوج پر اس کی کمانڈ ختم ہو چکی تھی۔ وہ اپنے جرنیلوں اور دیگر افسروں کو ڈھونڈتا اور پکارتا پھر رہا تھا، لیکن اس کے اپنے ہی فوجی اور شہری بھاگتے دوڑتے اس کے ساتھ ٹکراتے گزرتے جا رہے تھے۔ کسی نے دیکھا تک نہیں کہ یہ فوج کا سپریم کمانڈر اور مکوکس کی جگہ اس کی حیثیت فرما روائے مصر جیسی ہے۔ اسامہ اوپر جا کر اپنے لشکر سے جا ملنا چاہتا تھا، لیکن جن سیڑھیوں سے چڑھنے لگتا انہیں لاشوں سے اٹا ہوا دیکھتا اوپر جانا ممکن نہیں تھا۔ آخر وہ ایک سیڑھیوں سے لاشوں کے اوپر چلتا گرتا اڑتا اوپر ہی چلا گیا۔ 2-3 مجاہد تلواریں تانے اس کی طرف لپکے تو اس نے ہاتھ اوپر کر کے کہا کہ میں تمہارا ہی آدمی ہوں، اسامہ بن ازری۔ وہ اب آزاد تھا۔ وہ سپہ سالار کو ڈھونڈنے لگا۔ اسے اب اس قلعہ بند بڑے شہر کا گائیڈ بننا تھا۔ اس نے معلوم کر لیا تھا کہ اسلحہ خانہ کہاں ہے، خزانہ کہاں ہے، اور اسی طرح کچھ اہم اور ڈھکی چھپی جگہیں تھیں جو اس نے دیکھ لی تھیں۔
یہ وہ ساری جگہ سپہ سالار عمرو بن عاص کو بتانا اور ان کی رہنمائی کرنا چاہتا تھا۔ اب دیوار کے چاروں طرف مجاہدین کا فاتحانہ شور و غل اور تکبیر کے نعرے بڑھتے اور بلند سے بلند تر ہوتے جا رہے تھے۔ تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ رومی فوج کا دمخم بڑی ہی تیزی سے ٹوٹ پھوٹ رہا تھا۔ یہ تو ہونا ہی تھا۔ فوج اور شہر کے لوگوں پر جس وجہ سے دہشت طاری ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جرنیلوں تک نے انہیں یقین دلایا تھا کہ اب مسلمان تو کیا دنیا کی کوئی طاقت خندہ عبور نہیں کر سکتی۔ رومی فوجیوں اور شہری حیرت زدہ تھے کہ مسلمان آخر کس طرف سے آئے ہیں۔ مجاہدین اسلام کے متعلق رومی فوج میں یہاں تک کہا سنا جا رہا تھا کہ انہیں جنات کی طاقت حاصل ہے یا جنات ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ تاثر مجاہدین کی پہلی فتوحات سے پیدا ہوا تھا۔ اب بابلیون میں لوگ اسے سچ ماننے لگے اور ان میں جو سب سے زیادہ خوف زدہ تھے انہوں نے یقین کے ساتھ کہنا شروع کر دیا تھا کہ مسلمانوں کو جنات کی مدد حاصل ہے، ان کے مقابلے میں کوئی نہ آئے۔ کئی فوجی قلعے کے دیوار والے دروازے کی طرف چلے گئے۔ وہ اس دروازے سے بھاگ نکلنا چاہتے تھے۔ انہیں امید تھی کہ کشتیاں تیار ہوں گی اور وہ انہیں دریا کے وسط والے جزیرے تک پہنچا دیں گی، لیکن وہ دروازہ کھولا نہیں جا رہا تھا۔ وہاں جو رومی فوجی پہرے پر موجود تھے وہ کہتے تھے کہ یہ دروازہ کھولا تو مسلمان اس طرف سے اندر آ جائیں گے۔ ایک روایت یہ ہے کہ زبیر بن عوام چند ایک مجاہدین کے ساتھ نیچے چلے گئے اور قلعے کے 2-3 دروازے کھول دیے تھے، لیکن یہ روایت صحیح معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ معروف اور مسترد تاریخ نویس طبری نے کچھ قابل اعتماد حوالے دے کر اور کچھ استدلال کا سہارا لے کر لکھا ہے کہ جرنیلوں نے اپنی فوج کی افراتفری، شہریوں کی نفسا نفسی دیکھی اور پھر یہ دیکھا کہ مسلمانوں کا پورا لشکر دیوار پر آ گیا ہے اور رومی فوج دیوار پر جا ہی نہیں سکتی اور بھاگنے کے راستے دیکھ رہی ہے، تو جرنیلوں نے اعلان کروایا کہ جو کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش کرے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ طبری نے یہ بھی لکھا ہے کہ جنرل تھیوڈور کے حکم سے نیچے سے اعلان کیا گیا کہ وہ مقابلہ نہیں کریں گے اور صلح کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ ڈر کے مارے کوئی قاصد اوپر نہیں جا رہا تھا۔ طبری کی تحریر سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سپہ سالار عمرو بن عاص بھی دیوار پر آ گئے تھے۔ انہوں نے تھیوڈور کا اعلان سنا تو اس کے جواب میں اعلان کر دیا کہ جرنیل اوپر آ جائیں اور بات کریں، ہم یہاں کا سارا خزانہ تمہارے حوالے کر دیں گے۔ تھیوڈور نے اعلان کر دیا، یہ لے کر دیوار سے باہر اسی طرح اتر جاؤ جس طرح چڑھے تھے اور خندق کی حدود سے بھی نکل جاؤ۔ اس کے علاوہ کچھ اور چاہیے تو ہم وہ بھی پیش کر دیں گے، ہمیں جو کچھ چاہیے وہ ہم خود ہی لے لیں گے۔ عمرو بن عاص نے اعلان کروایا، ہم دیوار سے باہر کو نہیں اتریں گے، 2-3 جرنیل اوپر آ جائیں۔ اس کے ساتھ ہی عمرو بن عاص نے چند ایک مجاہدین کو حکم دیا کہ دیوار کے چاروں طرف یہ اعلان کرتے جائیں کہ شہر کے لوگ نہ بھاگیں، ان کی جان و مال کی پوری حفاظت کی جائے گی، انہیں امان دی جائے گی اور ہمارے لشکر کا کوئی فرد کسی گھر میں داخل نہیں ہوگا اور سب کی عزت کا پورا پورا خیال رکھا جائے گا، ہم اوپر آ جائیں۔ جنرل تھیوڈور نے بلند آواز سے کہا، لیکن اس کی کیا ضمانت ہے کہ ہمیں گرفتار یا ہلاک نہیں کر دیا جائے گا؟ گرفتار یا ہلاک کرنا ہو تو ہم نیچے آ کر بھی کر سکتے ہیں۔ سپہ سالار عمرو بن عاص نے اب کسی کے اور کہلوانے کی بجائے خود اوپر سے جھک کر نیچے دیکھا اور کہا کہ ہے کوئی تم لوگوں کو ہم سے بچانے والا؟ ہم مسلمان ہیں، وہی کرتے ہیں جو ہم زبان سے کہتے ہیں، ہم دھوکے میں قتل نہیں کیا کرتے، بے دھڑک اوپر آ جاؤ۔ جنرل تھیوڈور اس جگہ کھڑا تھا جہاں سے عمرو بن عاص اوپر سے جھک کر بات کر رہے تھے۔ تھیوڈور نے جرنیل جارج کو اپنے ساتھ لیا اور قریبی سیڑھیوں سے اوپر چڑھنے لگا، لیکن سیڑھیاں لاشوں سے اٹی پڑی تھیں۔ تھیوڈور نے اپنے محافظ دستے سے کہا کہ وہ لاشیں گھسیٹ کر نیچے پھینکیں۔ محافظوں نے بڑی تیزی سے رومی فوجیوں کی لاشیں گھسیٹ گھسیٹ کر نیچے پھینکیں اور دونوں جرنیل اوپر چلے گئے۔ صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے عمرو بن عاص رومی جرنیلوں کے ساتھ مجاہدین سے دور ہٹ گئے۔ اب بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ عمرو بن عاص نے پوچھا۔ یہ پیش نظر رکھ کر اپنی شرط پیش کرنا کہ تمہاری فوج لڑ نہیں رہی بلکہ بھاگ بھاگ کر پناہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ 3 دنوں کی مہلت۔ تھیوڈور نے کہا، ہمیں 3 دنوں کی مہلت دی جائے کہ ہم قلعہ خالی کر دیں اور اس کے بعد قلعے پر تمہارا قبضہ ہوگا۔ مجھے یہ شرط منظور ہے۔ عمرو بن عاص نے کہا، تیسرے دن کا سورج غروب ہو جائے گا تو جو فوجی قلعے میں رہ جائے گا اسے قتل کر دیا جائے گا یا جنگی قیدی بنا لیا جائے گا۔ تاریخ میں آیا ہے کہ عمرو بن عاص نے تھیوڈور کی شرط قبول کر لی تو سالار زبیر بن عوام نے عمرو بن عاص کا بازو پکڑا اور انہیں ایک طرف لے گئے۔ خدا کی قسم سپہ سالار زبیر نے کہا، تھوڑی سی دیر اور صبر کر لیں اور ان کی بات نہ مانیں، مجھے نیچے جانے دیں، پہلے میں قلعے پر اور ان کے شاہی محل پر قبضہ کر لوں، پھر ہم ان پر اپنی شرط مسلط کر کے معاہدہ کریں گے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 3 دنوں میں قلعہ خالی کر دیں گے، اس میں کوئی راز ہے، ابھی ان کے ساتھ معاہدہ نہ کریں، انہیں نیچے بھیج دیں اور ہم اپنے طور پر قلعے پر باقاعدہ قبضہ کریں گے۔
ہو سکتا ہے ہم انہیں کہیں کہ اپنے آدمی فوج یا اس سے کچھ کم ہماری قید میں دے دو اور قلعے سے نکل جاؤ۔ نہیں زبیر بن عوام، عمر بن عاص نے کہا، میں تمہارا مشورہ اچھی طرح سمجھتا ہوں اور تم جو کہہ رہے ہو ہونا یہی چاہیے، لیکن میں امیر المومنین کے حکم کا پابند ہوں۔ امیر المومنین کا حکم ہے کہ دشمن تمہارے آگے جھک جائے اور صلح کی پیشکش کرے تو فوراً قبول کر لو۔ دوسری بات یہ کہ مزید خون بہے بغیر ہم اپنا مقصد پا سکتے ہیں، تو کیوں نہ ابھی جنگ روک دیں۔ ہمیں مجاہدین کی جانیں اور ان کا خون بچانا ہے۔ قلعہ تو ہم نے لے ہی لیا ہے۔ سپہ سالار اور سالار زبیر نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے وہ شرائط طے کر لیں جو ان رومی جرنیلوں سے منوانی تھیں۔ دونوں ان کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ قلعہ خالی کرنے کے لیے ہم تمہیں 3 دن دیتے ہیں۔ عمر بن عاص نے تھیوڈور سے کہا، قلعہ خالی ہونے تک تم دونوں یہاں ہمارے پاس یرغمال کے طور پر رہو گے۔ قلعے میں جو اسلحہ ہے اور جو خزانہ ہے اور جو دیگر مال و دولت ہے، تم اس میں سے کچھ بھی نہیں لے جا سکو گے۔ یہ سب مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا۔ فوج بغیر ہتھیاروں کے قلعے سے نکلے گی۔ دونوں جرنیلوں نے بلا حیل و حجت یہ شرائط قبول کر لیں۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔